حسنا الله أكبر 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 الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہیں گے اور اولاد کے سلسلے میں والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بتائیں گے. والدین اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. والدین کا مقام بڑا اونچا اور اعلیٰ ہے. والدین کا رتبہ اتنا اونچا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کے مقام کو ذکر کیا ہے. سورہ اسراء کے اندر، سورہ لقمان میں اور مختلف جگہوں پر جو بات بتائی گئی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو. یہ ہو گیا عبادت کا مسئلہ، یہ ہو گیا عقیدے کا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہ سمجھو. وہی ایک رب ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اس کی توحید کو بجا لاؤ اور اس کی عظمت کو سمجھو. اللہ تعالیٰ کی توحید اور کبریائی کے بعد والدین کا ذکر کیا گیا. اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کا رتبہ کتنا اعلیٰ اور کتنا اونچا ہے کہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا گیا کہ تم اپنے والدین پیرنٹس کے ساتھ بہتر سلوک کرو، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، اچھے سے اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ. حتیٰ کہ کہا گیا کہ اگر والدین کوئی بات کر بھی دیں جو تمہیں ناگوار لگے تو تمہیں جواب میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں، تمہیں جھڑکنے کی اجازت نہیں، تمہیں بڑا بولنے کی اجازت نہیں، کہ وہ ہیں تمہارے والدین. ماں کو دیکھو کہ وہ کتنی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ ایک طویل عرصے کے لیے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر کن مشکلوں کے ساتھ جنم دیتی ہے، پھر اس کے بعد کیسی مشکلات اور پریشانیوں سے گھر کر بچے کی تربیت اور اس کی پرورش کرتی ہے. اگر بچپن میں ماں کی انتہائی درجے کی شفقت نہ ہو تو کون بچہ پروان چڑھ سکتا ہے؟ ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بعض مسائل میں شاید بچوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو ان کو احساس بعد میں ہو، ماں کو اس سے پہلے اس کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اگر بچے چھوٹے ہوں اور وہ بیمار ہوں، ڈاکٹر کوئی انجیکشن لگانا چاہتا ہے، کوئی نلکی کے ذریعے صفائی کرنا چاہتا ہے تو پہلے والدین کو باہر بھیج دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ علاج کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود ماں کا دل وہ سوئی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ ڈوبنے لگے. اپنے نونہال کی مشکل اور پریشانی کو ماں جلدی برداشت نہیں کر سکتی. ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تڑپ رکھی ہوئی ہے، وہ محبت اور وہ ممتا رکھی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچوں کو پال سکتی ہے. اگر اس درجے محبت شفقت نہ ہو تو بچوں کی پرورش آسان نہیں ہوگی. ماں باپ کا درجہ اتنا بلند رکھا گیا کہ انہیں اف کرنے کی اجازت نہیں، ان کے خلاف تم زبان درازی نہیں کر سکتے. کہا گیا کہ اگر وہ مشرک بھی ہوں تو بھی تمہارے لیے اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرو. اگر وہ کوشش کریں کہ تمہیں بھی صحیح راستے سے ہٹا کر برے راستے پر لگا دیں، تم ان کی بات نہ مانو، مگر وہ برائی کی طرف لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں. اب آپ اندازہ کریں، اگر مشرک والدین کے لیے نرمی اور پیار کا یہ حکم ہے تو جو والدین مسلمان ہوں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کتنی شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے. والدین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جنت اور دوزخ کا ذریعہ ہیں، اگر تم انہیں راضی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو تو گویا تم اپنے لیے جنت بنا رہے ہو، اور اگر والدین کی نافرمانی کرو تو تم اپنے والدین کے ذریعے سے اپنی جہنم بنا رہے ہو۔ محروم ہے وہ انسان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے بوڑھے والدین ملیں اور پھر بھی وہ اپنی جنت نہ بنا سکا۔ تو مطلب کیا ہے؟ ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کرے تو بوڑھے والدین بچوں کی جنت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی لیے ان کے ساتھ حد درجے پیار و محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے لیے خیر کے جذبات ہمیشہ ہم اپنے اندر رکھیں تاکہ والدین کو زیادہ سے زیادہ ہم سے راحت مل سکے، ہم سے سکون مل سکے۔ یہ والدین کا مقام بلند ہے۔ اب اس کے بعد والدین کی ذمہ داریاں اولاد کے بارے میں کیا ہیں، اس کو بھی سن لیجئے کہ اولاد یہ ایک فطری خواہش ہے، ایک نیچرل خواہش۔ انبیاء کرام نے بھی اولاد کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، ربی حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑھاپے تک دعا کرتے رہے، وجعلہ ربی رضیہ، کہ یا اللہ مجھے اولاد دے اور ایسی اولاد جس کو دیکھ کر مجھے آسودگی ملے، آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، میں اس کو دیکھ کر راحت اور خوشی حاصل کر سکوں، جو میرے مشن، میری تبلیغ کے سلسلے کو آگے چلا سکے۔ یہ انبیاء کرام کی دعوت ہے۔ انبیاء کرام یہ مقدس ترین گروہ ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے اور انبیاء بھی انسان ہیں، ان کے اندر بھی یہ فطری خواہش رہی ہے۔ تو اولاد کی تمنا یہ عین فطرت کے مطابق ہے، اور صرف یہ تمنا ہی نہیں بلکہ صالحین کو، نیک لوگوں کو یہ دعا سکھائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سورہ فرقان آیت 74، اس کو آپ یاد بھی کریں، سمجھیں بھی اور دوسروں کو بھی یاد دلائیں کہ فیملی لائف کیسے ہونی چاہیے، اولاد کیسے ہونی چاہیے۔ کہا گیا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد، ایسا گھرانہ نصیب فرما جس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں اور نیک اور متقی لوگوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا ہر مومن کو، ہر مومن بھائی اور بہن کو بار بار کرتے رہنا چاہیے کہ نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں سے تعلقات اس کے لیے بھی نیکی کا پیغام لائیں گے، کیونکہ آدمی اگر خوشبو اور عطر فروش کے ساتھ رہے گا، عطر نہ بھی خریدے، خوشبو نہ بھی خریدے، مگر اس کے باوجود اس کی مہک سے اس کے کپڑے بھی مہک اٹھیں گے۔ اور اگر آدمی کسی لوہار کی دکان پر یا کسی بھٹی میں کام کر رہا ہو جہاں آگ، دھواں اور اس طرح کی اسمیل ہو، بو ہو، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آپ وہ کام نہ بھی کریں گے، جب باہر نکلیں گے تو آپ کے کپڑوں میں اس کے اثرات محسوس ہوں گے۔ اسی طرح سے نیک لوگوں کی دوستی کے اثرات آپ کی طبیعت پر پڑیں گے پاکیزہ انداز میں، بروں کی دوستی کے اثرات بری شکل میں آپ کے پاس پڑیں گے۔ تو اولاد یہ